لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرانے دور میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا. لوگوں انفاق کی مختلف قسمیں ہیں. کوئی بندہ 2.5% کرتا ہے, کوئی 10%, کوئی 20, کوئی 30. اس بندے کا واقعہ سنیے جو صحیح حدیث سے ثابت. پرانے زمانے میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا. ایک بندے نے بادل کے ایک ٹکڑے میں سے آواز سنی. لوگوں کتنا بڑی بات ہے, کتنی بڑی اعجاز کی بات ہے اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت کی بات ہے. بندے نے بادل کے ٹکڑے میں آواز سنی فلاں ابن فلاں کے باغ میں جا اور پانی کو برسا. بندہ اس بادل کے تعاقب میں چل پڑا. بہت حیرت انگیز بات تھی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے فرشتے بادلوں کو حکم دے رہے ہیں فلاں پہ جا. اللہ نے اس کو سیراب کرنے کی ڈیوٹی لی ہوئی ہے. یہ کون بندہ؟ تعاقب کرتا ہے, بارش ایک پتھر پہ برستا ہے, نالیوں میں جاتا ہے, جاتے جاتے کیا دیکھتا ہے؟ ایک کھیت کے اندر پانی جا رہا ہے اور بندہ ایک لگا ہوا ہے اس پانی کے ساتھ آبیاری کر رہا. اس کے پاس پہنچتا ہے, کہتا ہے کیا ایسا عمل ہے؟ میں نے تیری بادلوں میں نام سنا. بندے کی آنکھوں میں پانی آئی تھا کہ واقعی میرا نام سنا. ہاں, کیا عمل کرتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بڑا عمل مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی جائیداد کے, میں نے اپنی کمائی کے 3 حصے کیے ہوئے. جب بھی فصل اگتی ہے میں اس کو 3 پہ تقسیم کرتا ہوں. ایک اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, ایک اس کھیت کے اوپر دوبارہ لگانے کے لیے سنبھال لیتا ہوں. راست جو خرچہ ہونا ہے, جو مزدوری آنی ہے, جو بیج خریدنا ہے, جو وغیرہ کھاد آنی ہے. تیسرا جو 33% ہوتا ہے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں. پھر ہوتا کیا ہے وہ خود بیان کر رہا ہے. ارد گرد صحرا ہے, ارد گرد ویرانی ہے. میں بیج ڈالتا ہوں اور رب سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پانی لگا. مجھے نہیں پتا کہاں سے بادل آتا ہے, برستا ہے, میرا کھیت سیراب ہو جاتا ہے. ارد گرد کے ساری زمین بنجر ہے, ارد گرد سارے صحرا ہیں, لیکن میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں کرتا. لوگوں اسی کے اوپر بس ہے. اللہ کی قسم صدقہ اتنی بڑی نعمت ہے, انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے, لوگوں کو کھانا کھلانا اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اتنی بڑی نعمت ہے. ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کے اندر زنا کی سنگینی بھی ہے, زنا کی سنگینی بھی ہے. یہ بات بھی سمجھنی ہے. روزے کا ایک مقصد اپنے آپ کو, اپنی زبان کو, اپنی نظر کو, اپنے جسم کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا بھی ہے. حدیث کیا, بنی اسرائیل میں ایک زاہد ہوا کرتا تھا, ایک عابد ہوا کرتا تھا. 60 برس اللہ کی عبادت کی, 60 برس سجدے سے سر نہیں اٹھایا, ہر وقت اللہ کی عبادت کی. اور لوگوں یہ بھی عجیب بات ہے, بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں فلسفے کے طور کے اوپر, کہ اللہ رب العزت اگر بغیر اجر و ثواب کے آپ کے اور میرے اوپر کوئی عبادت نازل کر دیتے تو ہم تو پابند تھے, ہم تو مجبور ہیں, ہمیں تو تخلیق ہی اس نے کیا ہے. اللہ فرض کر دیتا, اللہ نے فرض کیا ہوا ہے نماز کو, لیکن اجر بھی دیا ہوا ہے. اجر نہ بھی اللہ دے, صرف عبادات کو فرض بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ اتنا اتنا اجر دے, لیکن اللہ آپ کو اور مجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اس لیے رکھے گئے ہیں آپ اور میں اللہ کا حکم بس بجا لیں. اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ میرا حکم مان لیا, اب میں اس کی جزا دوں گا, اور اللہ رب العزت بہترین جزا دینے والوں میں سے. بنی اسرائیل کے عابد نے عبادت کی, 60 برس باہر نکلا, کبھی عورت سے اختلاط نہیں تھا ہوا, کبھی لڑکی سے میل جول نہیں تھا ہوا. شیطان نے فتنہ ڈالا, شیطان کے فتنے میں آیا, سامنے عورت دیکھی, خوبصورت عورت شیطان کے لباس میں, اور شیطان کی طرف سے نیکوکاروں کی آزمائش بھی آتی ہے, برگلا لیا, مبتلا ہو گیا, گناہ کر لیا. اب گناہ کر کے نادم بیٹھا ہوا. کیا ہوا؟ 60 برس اللہ کی عبادت کی اور گناہ کر لیا. یہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ غم میں ہے, افسوس میں ہے, شرمندگی میں ہے. ایک بندہ آیا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ ہے کچھ کھانے کے لیے. وہ دل سے بجھ چکا تھا. اس نے کہا اب دل نہیں کرتا, یہ میرے پاس 1-2 روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں, آدھا ٹکڑا پڑا ہے, اس کو دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوا, جس ٹائم روٹی دی اسی ٹائم موت کا وقت آ گیا. ہو سکتا ہے افسوس اور دکھ کی وجہ سے, صدمے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہو. حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا. لوگوں اللہ کے واسطے
برائی سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ، ان راستوں کے اوپر نہ چلو۔ میری بہن بیٹیاں اللہ کے واسطے پردے کو اختیار کریں، میرے بھائی اللہ کے واسطے طہارت کو اختیار کریں، نظروں کو نیچے رکھیں۔ ایک حدیث، کتنی سخت حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، 60 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ایک وقت کے زنا کو جو چند منٹ کی لطف اور چند منٹ کی لذت کے لیے انسان کرتا ہے، لوگوں ایک وقت کا زنا ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا، 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں ڈالی جائے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ عابد ڈر جائے گا، سہم جائے گا، سمجھ آ جائے گی اور بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، بہت بڑی خطا ہو گئی، اب بچنا مشکل ہے۔ جہنم میں ڈالنے کے لیے فرشتے دوڑیں گے، نیکیوں کا فرشتہ کہے گا رکو، ایک نیکی ہے ابھی جو تلی نہیں۔ کون سی نیکی؟ عابد خود دیکھے گا، روٹی کا وہ آدھا ٹکڑا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے بخشنا تھا، لیکن انفاق کی اہمیت بھی آپ کو بتلانی تھی، مجھے بتلانی تھی۔ وہ عبادت جو ایک زنا کو ہلکا نہیں کر سکی، آدھے نان کا ٹکڑا اس ترازو میں آیا، حدیث کے الفاظ ہیں وہ ترازو زمین پہ لگ جائے گا اور گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔